پریشان ہو جائیں گے. مشکلات آ جاتی ہیں, تکلیفیں آ جاتی ہیں, زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے, جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا, وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا, اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا, رب بھی اس سے راضی رہتا ہے. اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا, شکوے کرنے لگ جائے رب کے, اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آزمائشیں تو آئیں گی, دکھ تو آئیں گی, یہ آ جاتے ہیں, ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے. مصیبت, پریشانی, دکھ, حادثہ, واقعہ, غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی, آپ توقع نہیں کر رہے تھے, آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے, آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے, لیکن کچھ حالات اور ہو گئے, آزمائش اور طرح کی ہو گئی. اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے. آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی, لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے, میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے, میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے, میں نے اس پر خیال رکھنا ہے. لیکن تکلیف نے, دکھ نے, آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا. تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے, راحت کے, کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے, اب میں نے گھر بنا لیا, میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے, فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں. لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی, تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ تکلیف اگر آپ سمجھے کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی, ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا, پتا آپ کو, جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی, اس کا عیب نظر نہیں آتا. آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے, تکلیف جو آئی ہے, راحت جو آئی ہے, کرم جو آیا ہے, عطا جو آئی, تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے. یعنی دکھ آیا ہے, آیا کدھر سے ہے؟ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ, اور منفرد بات یہ, انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا, اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں. یہ تعمیری کام چل رہا ہے, فلانا کام چل رہا ہے, فلانا کام چل رہا ہے, تو سمجھ میں 5, 10, 20 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا, دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا, اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا. یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی. تو اس کی تدبیریں, اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا, لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا. تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی, تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا. تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی, رخ پھیرا. اچھا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے, جواب آ جاتا ہے. یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا, وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا, آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا, وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا, آپ کا ذہن بھی بہت بڑا. یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی ہے, طے کر لی. خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی. میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی, یار تو بڑے بیوقوف ہے, تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ, وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے, لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا, سینکڑوں مساجد ہیں, ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں. کبھی مسکرا پڑے تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں, کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسوؤں میں بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں. یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت. تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے, اچھا تو بڑا ریس ہے, سکھ سارے قبول خوشی خوشی, اور ذرا 2, 4, 5 چیزیں کٹھی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں, تو سیانا نہیں. اچھا, خود ہی ٹینشن تھی, بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئی. شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے. آپ کے اندر ایک روح ہے, آپ کے اندر ایک باطن ہے, آپ کے اندر ایک
ایک خیر کی قوت ہے. جب بھی کوئی مایوسی آئے نا، ایک سرکار کا فرمان سنیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے. آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی، آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کر. جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزرے. محنت کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں. بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے. لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنی مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا. من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے. رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں. بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں. آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں. رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ. اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کرے انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دو. ہم تمہیں ضرور آزمائیں، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی. مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا. آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے. اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی. قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے.
अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तिजाएं की जाए, दुआएं की जाए, रब करीम को मनाया जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जब कहत आया था तो हजरत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर मैदान में निकले थे, और क्या खूबसूरत लफ्ज उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने जाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए। तो ऐ अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हजरत उमर ने वो दुआ मांगी, हजरत अब्बास को वसीला बनाया तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीजें हमें हदीस से सही में मिलती है। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दे। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए, इतने हाथ बुलंद किए कि बगलों की सफेदी नजर आने लगी। वो कहते अभी महबूब के दस्ते मुबारक पूरी तरह चेहरे पर फिरे नहीं थे कि अल्लाह ने बारिश अता कर दी। फिर पूरा हफ्ता बारिश होती रही तो लोगों को अब बारिश की कसरत की वजह से बाद मसाइल बनने लगे, तो वो फिर हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दे, अब तो कुछ मुश्किलात बढ़ने लगी है। तो हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहा अल्लाह अपना फजल नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा। कभी बारिश की जरूरत होती है और कभी बारिशों का कसरत से होना वो तकलीफ का बायस हो जाता है बाज़ जगहों पर। तो कहते फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि मदीना मुनव्वरा में बारिश खत्म हो गई। तो सबसे पहला और जरूरी काम हमारा आज मिजाज बन गया है कि हम तबसरे करते हैं, सियासत करते हैं, उस पर बैठकर अब एक और दौर आ गया है, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आ जाएं कि पूरे 20 मिनट गुजर गए, उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे, उस पर ये काम हम करते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो शरीयत ने हमें यह सबक दिया कि पहले दुआ, पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम महकमों में दरखास्तें देते हैं लेकिन दुआ की तरफ बढ़ते बड़ा खूबसूरत काम है। सबसे पहले तो ये करे कि वो जो हमारे भाई तकलीफ में है, मजबूरी में है, उनके लिए अपने रब की बारगाह में अर्ज करे कि मालिक, कुदरतों का मालिक तो तू है, हर चीज तो तेरे दस्ते करम में है, और तू करीम इतना है कि बंदों पे तू गजब नहीं ज्यादा फरमाता, रहमत ही ज्यादा फरमाता है, और तेरी रहमत तेरे गजब पर गलबा रखती है। इसलिए मालिक तू करम फरमा, और ये जो लोग हैं तो इन्हें अपने फजल से ही आसानी अता फरमा ताकि इस मुश्किल से निकल आए। जिन दिनों कहत आया था ना मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा में हजरत उमर के जमाने में, तो हजरत उमर फारूक फरमाते मैंने बगैर घी के कभी खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने कसम उठा ली थी कि जब तक सब लोगों को राशन खाना मुयस्सर नहीं आता मैं भी घी नहीं खाऊंगा। ये जो इजाफी अखराजात है, एडवांस गाड़ियां बुक कराना, नए मॉडल के मोबाइल खरीदना, ये जो हमारे सिर्फ नाज नखरे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा क्लोज कर लो। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पांव उसके नंगे हैं और पांव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दो खन्ना पूछो, ये रोटी बंदा खा जा दीजिए, रोटी बंदा खा जा। अल्लाह करीम ने फरमाया वतावलू अलल बिर्रि वत्तक़वा, जब तकवे और परहेजगारी का मामला हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे का आगे बढ़ के बाजू थामो, खैर के कामों में एक दूसरे की मदद करो, आगे निकलो। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि एक भाई के पास बहुत ज्यादा माल होता है, दूसरे के पास कम होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहते हो। अल्लाह तुम्हारा मददगार रहता है। और ये जो मुसलमान होते मोमिन कलमा पढ़ने वाले, इनके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस तरह ये पूरा जिस्म होता है। और हुजूर ने मिसाल दे के बाद समझाई, फरमाया जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो ना तो सारा जिस्म उसका कर्ब महसूस करता है, यानी दर्द सिर्फ दांत में है लेकिन रोटी खाने को दिल नहीं करता,
किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उठ के बाहर जाने को तबीयत है नहीं चाहती, पूरा वजूद उसका